صفر کے مشہور واقعات تاریخ اور اہمیت تعارف اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ صفر ہے۔ یہ مہینہ اپنی تاریخ، روایات اور مختلف ثقافتی اور مذہبی واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کی یادداشت میں مخصوص حیثیت رکھتا ہے۔ بعض علاقوں میں اس مہینے کے بارے میں عوامی تصورات اور بدگمانی بھی پائی جاتی ہے، جبکہ اہل علم اسے محض ایک عام مہینہ قرار دیتے ہیں، یعنی صفر کا کوئی مخصوص شرعی مطلب بدقسمتی آشوم ہونے سے وابستہ نہیں۔ اس مضمون میں ہم صفر کے مشہور واقعات، ان کی تاریخی تاریخیں جہاں ممکن ہوں، ان کا مذہبی و ثقافتی پس منظر اور ان واقعات کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جہاں تاریخیں روایتوں پر مبنی ہوں گی، وہاں میں واضح کروں گا کہ اختلاف روایات موجود ہے۔ صفر کا عمومی پس منظر اور تاریخی تناظر۔ صفر عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی خالی اوات خلا کے ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک قبل از اسلام جب عرب قبائل شہر سے باہر موسم سردی میں واپس آتے تو گھروں میں خالی جگہیں رہ جاتی، وہاں میل جول کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے تھے، اسی لیے اسے صفر کہا گیا۔ دوسرے مورخین اس کا تعلق قدیم تجارتی راستوں اور قافلوں کے منقطع ہونے سے جوڑتے ہیں۔ بہرحال اسلام میں مہینوں کی تقسیم اور ان کی اہمیت بنیادی طور پر قرآن، حدیث اور سیرت کی روایات سے جڑی ہے، اور صفر کے بارے میں کوئی ایسی عمومی شرعی روایت موجود نہیں جو اسے بطور بدی مہینہ ثابت کرتی ہو۔ صفر میں رونما ہونے والے مشہور تاریخی و مذہبی واقعات نو اسلامی تاریخ میں بعض واقعات کی تاریخیں مختلف مکاتن فکر روایات کے مطابق مختلف دیکھی جاتی ہیں۔ ذیل میں دی گئی تاریخیں عمومی طور پر مقبول روایات مخصوص روایتی مصادر کی بنیاد پر درج کی گئی ہیں۔ اگر کسی واقعے کی تاریخ متنازع ہے تو اس پر الگ نوٹ موجود ہوگا۔ ایک اومن شہادت بی بی سیدہ سکینہ بنت حسین روایات کے مطابق 13 صفر۔ بہت سی شیعہ روایات میں بی بی سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت انتقال کو صفیر کے درمیانے ایام عمومی طور پر 13 صفر میں منایا جاتا ہے۔ سیدہ سکینہ کا تذکرہ کربلا کے بعد خاندان رسول اور اہل بیت کی تکالیف میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ان کی زندگی، صبر اور تقاریر نے اہل ایمان پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس واقعے کی اہمیت محض تاریخی یادداشت تک محدود نہیں، بلکہ یہ اہل بیت کی قربانیوں، مصائب اور اسلامی وابستگی کی نشانی بھی ہے۔ یاد رہے کہ بعض روایات میں تاریخیں قدن اختلاف رکھتی ہیں، لہذا مختلف برادریاں مختلف دن مناتی ہیں۔ اہمیت: اس دن کی یاد میں مجالس نوحے اور تعلیمی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جو اخلاق، صبر اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ 2 مرکہ واقعات سیاسی عہد خلفاء و اہل صدر۔ مختلف سال اور تاریخیں۔ صفر کے مہینے میں اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں متعدد چھوٹے بڑے سیاسی واقعات پیش آئے۔ بعض لڑائیاں، بغاوتیں اور حکومتی تقرریاں ایسی ہیں جو بعض علماء مقامی روایات کے مطابق صفر میں واقع ہوئیں، چونکہ ان کا سال اور مخصوص تاریخیں مکاتن تاریخ اور مذکرات کے مطابق مختلف ہیں، ان کے بارے میں عمومی بیان بہتر رہے گا۔ صفر کے مہینے میں عموماً جنگی اور سیاسی حرکات قلب بھی رونما ہوتی رہیں، خاص طور پر جب موسم سفر اور حالات جغرافیہ نے اس میں کردار ادا کیا۔ اہمیت: یہ واقعات ہمیں اسلامی تاریخ کے اتار چڑھاؤ، اقتدار کی تبدیلیاں اور امت کے اندرونی اختلافات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 3 علماء و اولیاء کے انتقالات اور ولادات۔ مختلف تاریخیں۔ صفر میں متعدد نامور علماء، صوفیہ اور مشائخ کی یادیں وابستہ ہیں، یعنی ان کی ولادت وفات صفر کے مہینے میں درج کی گئی۔ یہ واقعات عام طور پر مقامی سطح پر ذکر و مجلس کے طور پر منائے جاتے ہیں اور ان میں علمی اور روحانی تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اہمیت: ایسے دن علمی ورثے اور روحانی اصولوں کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، خاص طور پر جب ان مشائخ علماء نے اپنے زمانے میں امت کی رہنمائی کی ہو۔ 4 بعض عظیم تاریخی واقعات اسلامی جس کا اسلام سے تعلق۔ جغرافیائی مختلف تاریخیں۔ صفر کا مہینہ محض اسلامی تاریخ تک محدود نہیں، دنیا بھر میں بعض غیر مسلم حکومتوں قوموں کے اہم واقعات بھی اسی قمری مدت میں آئے۔ مثال کے طور پر بعض جنگی مہمات، معاہدات قدرتی آفات کی تاریخی یادداشتیں صفر کے ادوار میں ملتی ہیں۔ چونکہ یہ واقعات عام طور پر مقامی یا علاقائی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تفصیل اور تاریخیں علاقائی مصادر پر مبنی ہوں گی۔ اہمیت:
یہ اس بات کی علامت ہے کہ قمری مہینے کا اثر محض مذہبی ہی نہیں بلکہ سماجی و تاریخی بھی ہو سکتا ہے، یعنی موسم، تجارتی چکر اور سیاسی سرگرمیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں۔ صفر کے بارے میں عوامی روایات اور شرعی موقف۔ صفر کے بارے میں مشہور عوامی رائے یہ ہے کہ یہ مہینہ بدقسمت آشوم ہوتا ہے۔ بہت سی عوامی مثالوں میں لوگ صفر کے دوران سفر کرنے نئے کاروباری شروعات سے گریز کرتے نظر آتے تاہم اسلامی فقہ اور اہل علم کا عمومی موقف یہ ہے کہ صفر میں کوئی مخصوص شرعی نشان بدشگونی برکت کا ثبوت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث میں مہینوں کا احترام اور ان کی ترتیب کا ذکر ہے، مگر صفر کے متعلق کوئی حتمی شرعی حکم بدقسمتی کی توثیق نہیں ہے۔ دراصل یہ رائے معاشرتی رمز اور لوک روایات کی پیداوار ہے، نہ کہ اسلام کے عقائد سے ماخوذ اہم نکات جو ادارکات صفر کے متعلق لوکل کلچر پائی جاتی ہیں۔ وہ تاریخی تجربات، حادثات، لوگوں کے آنے والے واقعات کی یادداشتوں کا نتیجہ ہو سکتی۔ علماء دین کی نصیحت عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ کسی ماں کو بدشگون قرار دینا شرنا درست نہیں۔ ہر زمانے میں انسان کو تقوی، نیک عمل اور اللہ پر بھروسہ مشتمل رویہ اپنانا چاہیے۔ صفر کی تاریخیں یاد رکھنے کا طریقہ اور تقریبات۔ صفر کے مہینہ میں جو واقعات منائے جاتے ہیں ان میں عام طور پر مجالس تعزیت، قرآنی محافل اور علمی جلسے شامل ہوتے ہیں۔ چند مقامات پر زائرین مخصوص مزارات پر جاتے ہیں۔ اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان تقریبات کا مقصد ماضی کی یاد کو زندہ رکھنا، اخلاقی اسباق سیکھنا اور کمیونٹی میں اشتراک جذبات کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ مشہور واقعات کی مفصل تشریح، مثالی واقعات اور ان کی اہمیت۔ ذیل میں کچھ عام موضوعات پر تفصیل دی جا رہی ہے جو صفر کے مہینے میں اکثر نوٹ کیے جاتے روایات مختلف مکاتب اور علاقوں میں الگ الگ انداز میں منائی جاتی ہیں، اس لیے ہر نقطہ پر اختلاف رائے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جہاں ضروری ہو الف کربلا اور اہل بیت سے منسلک یادیں۔ کربلا کے واقعات کا مرکز محرم اور صفر کے اوائل میں ہوتا ہے، اگرچہ یوم عاشورہ اور یوم تاسویہ محرم میں واقع ہوئے، مگر اس کے بعد صفر کے مہینے میں اہل بیت کی مصیبتوں کی یادیں، اسرار کربلا کے قصے اور اس کے اثرات پھیلتے رہے، خاص طور پر خاندان رسول کی زنجرن صبر اور مصائب۔ صفر میں بھی روایتی مجالس کا حصہ رہتی ہیں۔ اہمیت، یہ یادیں امت کو قربانی، استقامت اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی تعلیم دیتی ہیں۔ بے شہادتیں اور مظالم، تاریخی اثرات۔ صفر میں بعض شہادتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ واقعات صرف فرد واحد تک محدود نہیں بلکہ ایک پورے سماجی و سیاسی منظرنامے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی علم دین علاقے کے رہنما کی شہادت مقامی سطح پر امن و عدل کے موضوع پر غور و فکر کا باعث بنتی ہے اور نئی نسلوں میں شعور پیدا کرتی ہے۔ شہادتوں کا تذکرہ امت کو ظلم کے خلاف آگاہی ربانی کے معنوں اور عدل و انصاف کی طرف مائل کرتا ہے۔ جیم قومی یا علاقائی تاریخی واقعات۔ بعض ملکوں علاقوں میں صفر کے مہینے میں ایسی تاریخی کامیابیاں، آسانیات پیش آئے جو مقامی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ مثال کے طور پر کسی شہر کی آزادی، کسی مرکے کی فتح، کسی قدرتی آفت کی یاد۔ یہ واقعات مقامی ثقافت اور تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور صفر کے مہینے کو ایک یادگار بناتے ہیں۔ اہمیت، یہ واقعات علاقائی تاریخ کو سمجھنے اور مقامی وقار کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے۔ صفر کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اہمیت۔ صفر کی اہمیت محض تاریخی ناموں تک محدود نہیں، اس میں متعدد اخلاقی اور تربیتی اسباق پوشیدہ ہیں۔ ایک، صبر و استقامت۔ صفر میں پیش آنے والی مصیبتیں اور آزمائشیں امت مسلمہ کو صبر سکھاتی ہیں، خاص طور پر اہل بیت اور دیگر شہداء کی داستانیں صبر کے عملی نمونے فراہم کرتی ہیں۔ دو، عدم قربانی۔ صدیوں سے جو واقعات صفر کے ساتھ جڑے رہے وہ ہمیں قربانی اور اصلاح معاشرہ کی اہمیت یاد دلاتے ہیں۔ تین، معاشرتی اتحاد۔ مجالس، محافل اور یادگار تقریبات لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں اور کمیونٹی کے اندر یکجہتی بڑھاتی ہیں۔ چار، تعلیم و تربیت۔ علماء و مشائخ صفر کے دوران علمی پروگرام منعقد کرتے روایات نوجوانوں کو دینی و تاریخی شعور فراہم کرتی ہیں۔ پانچ، خرافات کا ردو۔ صفر کے متعلق موجود بدشگونی خرافات کا مقابلہ کرنے کا بھی یہی موقع ملتا ہے۔ علماء اس موقع پر لوگوں کو صحیح دینی موقف سمجھاتے ہیں۔ صفر سے متعلق عام سوالات اور علماء کے جوابات۔ مختصر سوال، کیا صفر واقعی بدشگونی کا مہینہ ہے؟ جواب،
شرنا نہیں، اسلامی شریعت میں کسی مہینے کو بطور شام آبرکت عقل کی بنیاد پر منسوب کرنا درست نہیں۔ جو بدگمانی ہے وہ لوک روایات اور تاریخ کے بعض ذاتی واقعات کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا صفر میں کوئی مخصوص عبادت روزہ مقصود ہے؟ جواب: صفر اس ضمن میں محض ایک عام مہینہ ہے۔ ماستحب اعمال جیسے نوافل، قرآن خوانی اور نیکی کے کام ہمیشہ کے لیے ہیں اور کسی مخصوص مہینے تک محدود نہیں ہوتے۔ البتہ اگر کسی واقعہ کی یاد میں اعمال نیک کیے جائیں تو وہ یاد و نصیحت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نتیجہ، خلاصہ اور سفارشات: صفر ایک ایسا قمری مہینہ ہے جو تاریخ کی ورق گردانی میں مختلف واقعات، یادوں اور روایات سے بھرا ہوا ہے، اگرچہ عوامی سطح پر اس کے بارے میں کچھ منفی تصورات پائے جاتے ہیں، مگر اسلامی نقطۂ نظر سے صفر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عام مہینہ ہے جس میں بھی دوسرے مہینوں کی طرح نیکیاں، عبادات اور یادگار مواقع موجود ہیں۔ تاریخی طور پر صفر میں متعدد اہم واقعات رونما ہوئے جن کی یاد امت کو قربانی، استقامت اور عدل کے اسباق دیتی ہے۔ تجویز: صفر کو بدشگونی سمجھنے کے بجائے اس میں پیش آنے والی تاریخی داستانوں سے سبق حاصل کرے، مقامی اور تاریخی واقعات کے متعلق معتبر مصادر سے معلومات حاصل کرے اور متنازع تاریخوں کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر کو جانچ، سفر کی یادگار تقریبات کو تعلیمی اور تربیتی مواقع میں تبدیل کریں تاکہ آنے والی نسلیں تاریخ سے واقف ہوں اور اخلاقی سبق سیکھ سکیں۔